السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی اس کا پہلا شعر ہے: غافل بوہم ناز خودآرا ہے، ورنہ یاں بے شانہ صبا نہیں طرہ گیاہ کا۔ غافل اسے کہتے ہیں کہ جسے کسی چیز کا ہوش نہ ہو، اور وہم ناز کا مطلب انہوں نے کہا ہے کہ اپنے کام پر یا اپنے حسن پر یا اپنے کسی اور کارنامے پر انسان کو بہت فخر ہو۔ اور خود آرا کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت ہی باکمال سمجھنا، یہاں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ غافل بوہم ناز خودآرا ہے، ورنہ یاں۔ ہم نے ان تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ کے لیے کر دیے ہیں۔ بے شانہ صبا نہیں طرہ گیاہ کا۔ شانہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کندھے کو کہتے ہیں۔ طرہ کہتے ہیں جو آپ نے کوئی پگڑی باندھی ہوئی ہو تو اس پر جو ایک لمبا سا کپڑا نکلا ہوتا ہے، یہ تو اس کے عام معنی ہیں، تو اس کو طرہ کہتے ہیں۔ اور گیاہ کہتے ہیں گھاس کو۔ تو شعر کا مطلب کچھ ایسے ہوگا کہ غفلت کا مارا ہوا انسان جو بھی کام کرتا ہے تو اس میں وہ بڑے فخر اور ناز کے وہم میں مبتلا ہو گیا ہے، اور اس لیے اس نے جو خودآرائی کر رکھی ہے تو اپنے آپ کو بہت ہی باکمال سمجھتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا میں کیا اس کائنات میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے قدرت نے آپ کو ضروری سامان نہ دے رکھا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ جب پانی کو دیکھیے، دو چیزوں کو ملانے سے وہ بنتا ہے۔ اسی طرح آپ دریا کی روانی کو دیکھیے کہ اس میں طاقت ہوتی ہے، اور وہ طاقت آپ کے بجلی گھر چلا دیتی ہے۔ غرض یہ کہ آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح قدرت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ مثلا آپ اپنی فصلیں پکاتے ہیں یا آپ اپنے باغات میں جو پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ پکاتے ہیں۔ یقیناً آپ محنت کرتے ہیں اور آپ ایک باغ لگاتے ہیں، لیکن اگر اس میں قدرت کا کمال شامل نہ ہو، اس کی طرف سے آپ کو ضروری سامان یعنی دھوپ وقت پر اور بارش، یہ سب چیزیں نہ ملے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھاس جیسی چیز کو دیکھیں، معمولی چیز ہے، اور اس کی زلفوں میں کنگھی کر کے اس کو ایک خوبصورت رنگ دینے کے لیے بہت ہی نرم چلنے والی ہوا ہے جو ظاہر ہے کہ قدرت کی طرف سے ہے۔ گھاس کی مثال اصل میں اس لیے دی گئی ہے کہ یہ عام ہے اور ہر کوئی گھاس کے بارے میں جانتا ہے اور اس کو دیکھ سکتا ہے، تو اس کی آرائش کے لیے ہوا ہی شانے کا کام دیتی۔ اب دیکھیے یہ شانہ اور ہوا جو ہے انہوں نے کیوں ملایا ہے۔ زلف جو ہوتی ہے، کسی کی اگر زلفیں ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے کندھوں پر بکھری رہتی ہیں، اور ان کو سنوارا جاتا ہے تو وہاں اور خوبصورت لگتی ہیں۔ یہ مثال اس لیے بھی لائے ہیں کہ خود انسان گھاس کے تنکے کی طرح معمولی ہے، بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کی بے حقیقتی ظاہر کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کیا مثال دی جا سکتی تھی۔ تو انسان کے لیے بس یہی ضروری ہے کہ ہر وقت اپنا کام کرتا رہے، صبر سے کام کرے، صبر سے کام لے، اچھے نتیجے کی امید رکھے، لیکن یہ اس کو کسی طور بھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ سب کچھ میں نے اپنی قابلیت سے اور میں نے اپنی ہمت سے اور اپنے حوصلے سے حاصل کر لیا۔ اس کو ہمیشہ اس بات کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جتنے کام بھی کرتا ہے، جتنی کامیابیاں بھی اس کو نصیب ہوتی ہیں، اس میں اللہ میاں کا ہاتھ ہوتا ہے،
تو اگر اللہ انسان کو یہ کام کرنے کے مواقع فراہم نہ کرے اور وہ تمام سہولیات نہ دے جن کا بھی ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے، تو انسان کبھی بھی کوئی ایسا نتیجہ نہیں پا سکتا جس نتیجے کے لیے وہ ہمت کر رہا ہے یا محنت کر رہا ہے۔ تو بس یہ سمجھنا چاہیے کہ سب کے لیے کامیابی کا ذریعہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ شعر ہے کہ بزم قدح سے عیش تمنا نہ رکھ کے رنگ، صید زدام جستہ ہے اس دام گاہ کا۔ بزم قدح کا مطلب ہے وہ شراب نوشی کی محفل، جہاں لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور سب لوگ شراب پیتے ہیں۔ رنگ کو یہاں پر کلر کے معنوں میں نہیں استعمال کیا، بلکہ انہوں نے رنگ کو خوشی یا خوشحالی کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اور صید زدام جستہ کا مطلب ہے وہ شکار جو جال میں پھنس کر نکل گیا ہو، یعنی ایک کوئی شکار تھا، کوئی پرندہ تھا، اس کو پکڑنے کے لیے آپ نے ایک جال لگایا، وہ جال میں پھنس بھی گیا لیکن وہ پھنس کر اس سے نکل گیا۔ صید کہتے ہیں شکار کو، آپ جانتے ہیں۔ اور صید زدام جستہ کا مطلب ہوتا ہے وہ شکار جو جال میں پھنس کر نکل گیا ہو۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے دام گاہ۔ دام گاہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں شکار کے لیے جال بچھا ہوا ہو۔ اس سے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آرام گاہ کہتے ہیں، یعنی آرام گاہ وہ جگہ جہاں پر آرام کیا جائے، اسی طرح دام گاہ ہے وہ مقام جہاں شکار کے لیے جال بچھایا جاتا ہے، اس کو دام گاہ کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ شراب نوشی کی محفل، عام تو خیال یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ بھئی یہ عیش و عشرت کی جگہ ہے، یہاں پر جا کے لوگ شراب پیتے ہیں، نشے میں ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں۔ یہ جو ہوتی ہے محفل، اس کو ایک بہت ہی بڑا خوشی کا اور مستی کی جگہ یا اس کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن غالب کہتے ہیں کہ اس محفل سے بھی عیش کی تمنا نہ رکھو، کیونکہ اس کی خوشی اور خوشحالی اور شادمانی کچھ بھی کہہ لیجئے، ایک ایسا شکار ہے جو شکارگاہ کے جال میں پھنس کر نکل چکا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ جو شکار جال میں پھنس کر نکل جائے وہ پھر آسانی سے نہیں پھنس سکتا۔ ظاہر ہے کہ ایک تو وہ جال کو پہچانتا ہے، وہ اس جگہ پر کبھی بیٹھے گا نہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو یہاں پر دانہ بکھرا ہوا ہے میرے لیے، یا جو مجھے جو یہ زمین کے رنگ کے جو بچھے ہوئے یہ حلقے سے نظر آ رہے ہیں، تو یہ جال ہیں اور مجھے اس میں دوبارہ اس کی طرف نہیں جانا، اس کو تجربہ ہو جاتا ہے نا۔ تو کہنے کا ان کے مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں شراب نوشی کی جو محفل ہے اسے عیش و عشرت کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے ہیں، کہ بھئی یہاں جائیں گے اور یہاں پر جا کے مزے کریں گے، عیش کریں گے، مستی کریں گے۔ لیکن اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو یہ عیش بھی بہت ہی یعنی وقتی اور بے حیثیت ہے۔ وہ جو شعر میں لفظ لائے ہیں رنگ، تو رنگ کا لفظ لانے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ عیش اور بزم شراب سے اس کا خاص تعلق ہے، اور دوسرے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ شراب پی کر چہرے پر جو رونق اور رنگینی سی نمودار ہوتی ہے وہ بھی عارضی ہوتی ہے۔ مطلب جب تک آپ شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، آپ کا جو چہرہ ہے اس پر کافی خون دکھائی دیتا ہے اور وہ چہرہ بڑا پر رونق نظر آتا ہے اور بڑا دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن نشہ اترنے کے ساتھ ہی یہ تمام چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ آئیے شعر دیکھیے۔ رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے، شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا۔ بعید کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ویسے تو بعید کہتے ہیں دور کو، لیکن ان کا یہاں پر مطلب ہے کہ بھئی کیا عجیب ہے
یعنی کیا اس میں ناممکن ہے؟ اور عذر کہتے ہیں کسی بھی کوئی بھی ایسی بات کسی گناہ کے لیے، ثواب کے لیے، بہانے کے لیے بہانہ کر دینا، یوں سمجھ لیجئے شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا۔ تو وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ شرم اور ندامت ہے مجھے، اس پہ انتہائی شرمندگی ہے، تو اس لیے میں یہ بہانہ تو نہیں کر سکتا کہ اگر خدا کی رحمت گناہ کے لیے عذر پیش کرنے کے بجائے اسی شرم ندامت کو قبول فرما لے تو کچھ عجیب بات نہیں ہوگی۔ اصل میں ان کے یعنی جو انہوں نے بات بیان کی ہے اس کی خوبصورتی اس میں ہے کہ گناہ کے عذر کی حقیقت پیش کر دے جب تک انسان اپنے کسی فعل پر کوئی بھی ایسا کام کرے گناہ والا، اس پر اس کو شرمندگی نہ ہو یا اسے وہ ناجائز نہ سمجھے اور اس کے لیے عذر پیش کرنے پر آمادہ نہ ہو۔ اب شرم و ندامت کی بجائے خود یہ ایک طرح سے عذر گناہ ہے، کیونکہ وہ اپنے جو بھی اس قسم کے کام کرتا ہے وہ اپنے لیے انتہائی ناپسندیدہ سمجھتا ہے۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو صرف شرم اور ندامت ہے، کوئی آپ نے ایسا کام کر دیا، کوئی ایسا گناہ کر دیا کہ اس پر آپ کو افسوس ہے، شرم آ رہی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ سے، تو یہ بھی ایک طرح سے یعنی عذر گناہ کی صورت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کہنا نہ پڑے، اور جب آپ اتنے شرمندہ ہوں اپنے کسی گناہ کو کرنے پہ تو پھر خدا کی رحمت جو ہے اس سے کیا بعید ہے، کیا عجیب بات ہے کہ وہ اسے قبول کر لے، وہ اسے قبول بھی کر سکتی ہے۔ شعر دیکھیے کہ مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے، پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا۔ مقتل کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، شہادت گاہ بھی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور نشاط کا مطلب ہوتا ہے خوشی، پرگل کا مطلب ہوتا ہے پھولوں سے بھری ہوئی، اور خیال زخم کا مطلب ہوتا ہے زخم کا خیال، اور دامن نگاہ کا یہاں پر جو ہے ابھی ہم جب اس کا معنی کریں گے تو آپ کو یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو کہہ یہ رہے ہیں کہ مجھے محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے کی خوشخبری تو مل گئی ہے، یہ بشارت تو مجھے مل گئی ہے، اور دیکھیے میں کس خوشی سے اور شادمانی سے اپنے قتل ہونے کی جگہ کی طرف جا رہا ہوں، اور معلوم ہوتا ہے کہ زخموں کا خیال آتے ہی میری نگاہ کا دامن پھولوں سے بھر گیا ہے۔ اب یہ کسی بھی خوشی کی آخری حد ہوتی ہے، اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں، اول یہ کہ محبوب کے ہاتھ سے قتل ہوگا، دوم یہ کہ عشق و محبت میں جن کبھی نہ ختم ہونے والی مصیبتوں سے واسطہ پڑتا رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور زخموں کو پھولوں سے رنگینی کی بنا پر تشبیہ دی گئی ہے۔ تو شعر کچھ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں گے اور آپ اس کو کسی دوسرے معنوں میں لے کر جائیں گے تو آپ کو اس سے نئے نئے معنی نکالنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ آئیے اب اس کا مقطع دیکھتے ہیں، آخری شعر۔ جاں در ہوائے یک نگہ گرم ہے اسد، پروانہ ہے وکیل تیرے داد خواہ کا۔ ہوا سے یہاں پر مراد ہے ان کی شوق یا لگن، اور داد خواہ کہتے ہیں جو انصاف مانگ رہا ہو، اور اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، جب ہم شعر کا مطلب کریں گے تو انشاءاللہ آپ وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ تو کہہ وہ یہ رہے کہ اے محبوب، اسد کو یعنی غالب کو تیری ایک نگاہ گرم کی آرزو ہے۔ نگاہ گرم سے مراد یہ کہ محبت بھری نگاہ تو ہم پہ ڈال دے، اور اسی آرزو میں اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، یعنی جان اس لیے نہیں نکل رہی ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے، شاعر غالب یا اسد، انہوں نے اس میں اسد اپنا تخلص استعمال کیا ہے، کہ وہ ایک مرتبہ محبوب اس کی طرف محبت بھری نظر سے
ڈال دے اس کو دیکھ لے تو پھر اس کی جان نکل جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو تیری نگاہ گرم ہے وہ ڈالتے ہی وہ جل مرے گا۔ اور تیرے اس فریادی یعنی اسد نے پروانے کو اپنا وکیل بنایا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیے بڑی دلچسپ بات ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اب تو خیر میرا خیال ہے بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بجلی کے بلب وغیرہ جلتے ہیں، تو جس زمانے میں یہ شمع جلا کرتی تھی یا چراغ جلا کرتے تھے تو اس کے اوپر پروانے اکٹھے ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک گرم چیز ہوتی تھی تو اس میں وہ اس کی گرمی کی وجہ سے جل جاتے تھے، جل کے مر جاتے تھے۔ تو وہ اسی کو بہت سارے شعراء نے شمع اور پروانہ جو ہے اس کو موضوع بنایا ہے، اور پروانے کے جل کر مر جانے پر بھی بے شمار لوگوں نے اشعار کہے ہیں جو اس وقت یہاں سنانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ پھر وہ ہم اپنے موضوع سے بھٹک جائیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس فریادی یعنی اسد نے پروانے کو اپنا وکیل بنایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شمع کی لپیٹ میں ہے، جسے شمع کی نگاہ گرم کہنا چاہیے۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی میرے محبوب تم جو ہو وہ ایک شمع کی طرح ہو، اور میں جو ہوں وہ ایک پروانے کی طرح۔ اب ظاہر ہے کہ محبوب میں تو آگ نہیں لگی ہوئی، تو وہ اگر ایک گرم نگاہ ڈال لے گا، مطلب یہ کہ ایک محبت بھری نظر سے دیکھ لے گا، تو اسے شمع کی نگاہ گرم سمجھیں گے اور ہم بھی اس میں جل کر مر جائیں گے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھائی جو شخص بھی محبوب کی نگاہ گرم کا مشتاق ہو، شوقین ہو، چاہتا ہو، اس کے لیے پروانے سے بہتر وکیل نہیں مل سکتا۔ اب پروانے سے وکیل سے ان کی مراد جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ پروانے سے زیادہ بہتر اس کی مثال کوئی اور پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شمع پہ جل کے مر جاتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور شعروں کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ پروگرام اچھے لگ رہے ہوں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لیکن اس کے ساتھ ہم آپ سے ایک درخواست یہ کریں گے کہ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ایک کلک کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کر دیا کریں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ یا اس سے اگلے دن مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔